وہ سب علم یہ سیکھا کس سے جائے گا؟ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہیں سے بھی مل جائے سیکھ لو، اور اب انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب کا، جب بھی یوٹیوب پہ جائیں کسی کی بھی ویڈیو دیکھیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ مجھے علم، اس کا دیا ہوا علم مجھے کہاں پہنچائے گا۔ بعض اوقات وہی ہوتا ہے کہ کسی ایسے سے علم سیکھا جا رہا ہے کہ وہ اس کے عقیدے ہی حقیقتاً خراب کر رہا ہے۔ تو علم جس سے سیکھنا ہے اس کا بھی کوئی معیار ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ تم یہ دیکھو کہ کس سے علم حاصل کر رہے ہو، اس کو دیکھو، تو اس کو دیکھ لو۔ تو ہم نے علم جو حاصل کرنا ہے وہ علماء اہل سنت سے کرنا ہے، ماشاءاللہ، جو عاشقان رسول علماء ہیں انہی سے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بدمزموں سے علم حاصل کریں تو خدا نہ خواستہ کوئی بدمزموں کی بات دل میں گھر کر جائے، بدمزبی کو اپنا لیں، تو پھر یہ تو اپنی آخرت برباد کرنے والی بات۔ تو بدمزموں سے پڑھنا ایمان کے لیے زہر قاتل۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر کئی مقامات پہ صراحت فرمائی ہے کہ بدمزموں سے علم حاصل کرنا حرام ہے، ان کے بیانات سننا، ان سے علم حاصل کرنا جس کا مذہب درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ امام ابن سیرین، ہم کہیں کہ چلو سبھی سے سیکھتے ہیں، سب سے پوچھتے ہیں، جو بات ہمیں اچھی لگے گی وہ لے لیں گے۔ جی جی، امام المعبرین، اجل تابعین میں سے، بالکل، بہت امام بڑے ابن عالم، سین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم۔ تو ان کے پاس ایک بدمذہب آ گیا، کہنے لگا کہ قرآن سنانا ہے، آپ نے رخ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے آ گیا، قرآن سنانا ہے، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ تیسری طرف سے آیا، بالآخر وہ چلا گیا۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ قرآن سنا رہا تھا، یہ قرآن سنا رہا تھا، آپ نے سن لینا چاہیے تھا۔ فرمانے لگے بڑی پیاری بات کی، یہ قرآن پڑھتا اور تشریح اپنی طرف سے کرتا، تفسیر اپنی طرف سے کرتا، اور ہے یہ بدمذہب، اس کی بات میرے دل میں گھر کر جاتی تو یہ نہ ہوتا کہ میری آخرت برباد ہو جاتی، میرا ایمان برباد ہو جاتا۔ وہ اتنے بڑے امام ہو کر احتیاط کریں، اور ہمیں کچھ معلوم نہیں، اور ہم کہیں کہ ہم نے سب کو سننا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو سننا ہے، اور پھر بعد میں وصف سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہی لوگ پھر وہ میسج چلا رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ کہاں سے ثابت ہے، اچھا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے، پھر جیسے ان کو میسج آتے ہیں تو اب وہ پہلے اس طرح کے بیانات سنتے رہتے ہیں تو اور وصف سے پختہ ہو جاتے ہیں، جی جی جی، وہ مسائل کے شکار ہوتے ہیں۔ بالکل، اس کا یہی ہے کہ اگر بیان سننا ہے تو صرف عاشق رسول عالم دین، ماشاءاللہ، اگر بیان سننا ہے، اگر مسائل پوچھنے ہیں تو صرف عاشق رسول عالم دین سے، اگر علم سیکھنا ہے تو عاشق رسول عالم دین سے، ماشاءاللہ، تو صرف سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین ہے، اس سے علم حاصل کرنا ہے۔ بدمزموں سے علم حاصل نہیں کرنا، ان کے بیان نہیں سننے، ان کی تقریر نہیں سننے، ان کی تحریر نہیں پڑھنی ہے تو صرف سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم